اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو کہ شیطان کا سب سے بڑا ساتھی اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو پہچاننا پڑے گا۔ اس چیز کا نام ہے نفس، اور ہمیں اس کے بارے میں اس کے ساتھ جنگ کا حکم بھی دیا گیا ہے، جس کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے اور جس کو سب سے بڑا جہاد کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مفہوم قرآن یہ ہے کہ انسان کا نفس خود اس کی اپنی جان پر، انسان کی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ مفہوم قرآن ہے کہ تمہیں جو بلائی پہنچتی ہے، یعنی کہ جو فائدہ پہنچتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو تمہارا نقصان ہوتا ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے اس نفس کی وجہ سے، جو تمہارا دشمن ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے، انسان کا جو نفس ہے اس کی اپنی جان پر یہ خود ہی ظلم کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں جاننا پڑے گا، یہ نفس ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے خدا کو جاننا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جانو، یعنی کہ اپنے نفس کو جانو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نفس کیسے وار کرتا ہے۔ مفہوم قرآن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس نفس میں ہرس، ہوس، دولت کی لالچ رکھی ہے، سونا چاندی کی لالچ، دولت کی لالچ، عورت کی لالچ اس نفس میں رکھی ہے، عورت کی ہوس اس نفس میں رکھی ہے۔ تو ہمیں اس نفس کو پہچاننا پڑے گا۔ وہ ایک بزرگ کا قول ہے نا کہ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر کہ تم پتہ لگے جو سوچ آ رہی ہے وہ اس کو اندر داخل ہونے بھی دینا ہے کہ دل میں یا نہیں ہونے دینا۔ تو ہمیں اس بات کو جاننا پڑے گا، یہ جو ہمیں سوچ آ رہی ہے، کہ نفس کا خیال ہے، شیطانی خیال ہے، یا ایک نیک خیال ہے، یہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور یہی پہچان ہمیں اپنے رب سے ملائے گی انشاءاللہ۔ وہ ایک دعا ہے نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت پرانی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تو پاک ہے، میں خود اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ اس کا نفس اس کی اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، اللہ تو پاک ہے۔ تو ہمیں اس ظلم سے بچنے کے لیے اس نفس کو جاننا پڑے گا، اس نفس کے وار کو جاننا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی، نفس امارہ سے اس نفس مطمئنہ تک لے کر جانا پڑے گا، پھر ہماری زندگی مکمل طور پر سکون میں گزرے گی۔ جزاک اللہ۔